شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب شکیل جے پوری صاحب، جناب اعظم خان صاحب، ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیری صاحب، شبیر ماٹجی صاحب، اشرف بابا صاحب، مشتاق کرمانی صاحب، چندے آفتاب، چندے ماہتاب، مصروفہ قادر صاحبہ، یہاں تو ایک کہکشاں ہے. میرے لیے یہ ایک تاروں بری محفل ہے. اور میں آپ کو ایمان کی بات کہوں، سرفراز صاحب، یہ تو ایمان کی بات کو کشمیر کے مشاعروں میں جتنا مزہ مجھے آج آیا وہ ایسا مزہ مجھے کبھی نہیں آیا. اس میں کوئی دو مبالغہ نہیں ہے، کوئی غلو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجوہات ہے. کیونکہ آج سے 5-6 سال پہلے جن لوگوں کو میں نے فیس بک پر دیکھا ہے اور میں ان کو مانیٹر کرتا رہتا ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ میں نے کیا، کچھ لوگوں نے وہاں سے کیا، کچھ لوگ تو بالکل وہاں سے بھی خاموشی اور یہاں سے بھی خاموشی. میں دیکھ رہا تھا ایک نسل ایک سامنے آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گی، پتہ نہیں کہاں جائے گی. ٹھوکریں یہاں وہاں ادھر ادھر. میں دیکھ رہا ہوں یہ نسل تو بھرپور فصل دے رہی ہے. ان کے خیالات بڑے بالیدہ ہیں. فن پر ان کی گرفت دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ اس عداوت کے ماحول میں، معاندت کے ماحول میں، جب ایسا کہ ابھی ڈاکٹر توحیدی صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر ایسا لکھو کہ باہر کبھی نہ آئے، یا فیروزی صاحر نے کہا تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ کس پر لکھ رہے ہو. بالکل یہ ماحول ہے. اور یہ صرف ماحول یہیں پر نہیں ہے، پورے بر صغیر میں یہ ماحول ہے. جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی لاش پر سے گزر کر آگے جانا، یہ تو صرف یہاں نہیں ہے، یہ تو پورے بر صغیر میں ہے. اور اس معاندت اور اس منافقت کے ماحول میں یہ چند نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ آ رہے ہیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں. میرے لیے اس سے فخر کی بات اور خوشی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس میں شکریہ نہیں ہے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ ایک مایوسی کی ایک فضا جو یہاں چھائی ہوئی تھی کہ نہیں صاحب اب تو حامدی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اب کون ہوگا؟ ارے صاحب اب تو رفیق راز تو اب تو وہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اب کون؟ اب تو نذیر آزاد، شفق سوپوری اور دوسرے لوگ، اب نہیں صاحب. لوگ آتے ہیں. ایک پیڑ کے کٹنے سے، مرجھا جانے سے پھر باغ اجڑتا نہیں ہے. ہاں صلاحیت یہ ہے، اس مٹی میں وہ صلاحیت پہلے سے ہی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساقی. اس مٹی میں وہ صلاحیت پہلے سے ہی ہے. اب ان پودوں میں وہ سخت جانی ہونی چاہیے. ایسے سخت جان پودے ہونے چاہیں کہ وہ باد مخالف سے نہ جھکیں اور نہ کٹیں. اور اب دوسری بات، میں ابھی یہ کہہ رہے تھے دشمنی، مجھے ایک شعر یاد آیا، اپنا شعر، اور آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، زمانے اگر تھوڑا سا اس میں آپ وہ ایہام اور ابہام کا بھی آپ کچھ ڈھونڈنا چاہے وہ بھی ملے گا آپ کو. اس میں ایہام کا خاص طور پر اس میں ایک کچھ چیزیں ملیں گی آپ کو. زمانے کیوں ہے آزردہ،
زمانے کیوں ہے آزردہ؟ زمانے کیوں ہے آزردہ کہ روشن نام ہے آزاد. زمانے کیوں ہے آزردہ کہ روشن نام ہے آزاد. محبت سے نہیں تیری عداوت سے ہوا روشن. اور اس میں 100% سچائی ہے. اگر نذیر آزاد تھوڑا بہت اس وقت کچھ ہے تو یہ زمانے کی عداوت اس کی وجہ سے ہے. اور دوسری بات میں آپ کو کہوں گا, یہ اس عمر کی جو یہ کھیپ ہے, یہ سچی شاعری ہے. یہ سچی شاعری ہے. مجھ تک پہنچتے پہنچتے, شکیل صاحب تک پہنچتے پہنچتے پھر اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے, پھر اس میں عہدوں کی خواہش ہوتی ہے, اس میں ایوارڈز کی. عرفان صاحب, میں بہت بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, میں بڑا نازک مزاج آدمی ہوں. میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں, میری ٹانگ میں درد ہے. میں کرسی پر نہیں بیٹھا کیونکہ میں نے سوچا کہ نہیں صاحب میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں. اگر میں نے غور کے ساتھ سنا, شاید آپ سب لوگوں نے, اب اگر میری تھوڑی سی بھی ڈسٹرب ہو جائے میں یہاں ختم کرو, آگے نہیں آؤں گا, آپ کی محفلوں میں پھر نہیں آؤں گا. ڈسٹرب میں نے سنا, آپ میری بات سنیے, مجھے کوئی نصیحت نہیں کرنی ہے, مجھے یہ نہیں کہنا ہے نہیں عروج پر پہلے خیال وہ کرو یہ کر, نہیں, میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں. یہ کہ نذیر آزاد نے جب شروع کیا, نہ عہدے کے لیے, نہ ایوارڈ کے لیے, نہ نام کے لیے, نہ صدارت کے لیے, وہ لطیف جذبے جس کے بارے میں فیض نے کہا ہے کہ وہ عمر جب ہر رنگ دھانی دکھائی دیتا ہے, جب قزح کے رنگ جب وہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتے ہیں, وہی عمر جو آپ کی ہے. اسی عمر میں جو شاعری کرتے ہیں وہ خالص ہوتی ہے. وہ خالص شاعری آپ کے ہاں ہے. یہاں تک پہنچتے پہنچتے پھر یونیورسٹی کی پروفیسر شپ آتی ہے, ساہتیہ اکیڈمی شپ آتی ہے, وہ ادب کی سنستھان کلچرل اکیڈمی کی, وہ یہ اس کی سربراہی, اس کی سربراہی, لات مار دو, تھوک مارو ایسی چیزوں پر. آپ کی شاعری خراب ہو جائے گی, آپ کی شاعری خراب ہو جائے گی, آپ کی تنقید خراب ہو جائے گا, آپ کا علم خراب ہو جائے گا. اور میں اس سٹیج پر پہنچ کر میں چاہتا ہوں کہ کاش وہ نذیر آزاد پھر سے زندہ ہو جائے جب وہ پلوامہ کی گلیوں میں وہ ٹوٹے پھوٹے اردو اشعار اور کشمیری اشعار کہتا تھا. نہ وزن کی خبر تھی, نہ خیال کی بلندی تھی, نہ کسی نے, ارے صاحب وزن کہنے والوں کو کہتے ہو کہ رکھیے وزن چھوڑ کر, وزن خود بخود آ جاتا ہے. آپ نہیں, خیال بھی خود آ جاتا ہے. آپ پڑھیے, مصحفی پڑھیے, میر پڑھیے, غالب پڑھیے, اقبال پڑھیے, فیض پڑھیے, نون میم راشد پڑھیے, جو بھی ذوق پڑھیے, سعدی, شیرازی, عرفی, نظیری, جو بھی آئے پڑھیے, وزن بھی آ جائے گا, خیال بھی آ جائے گا, پالش بھی آ جائے گی, اور دوسروں کی حکومت پھر آپ پر نہیں ہوگی. آپ کو کہیں گے وہ کیا ہے, 2 رکعت کے امام یا دو رکنوں کے عروضی, وہ کہیں گے نہیں صاحب 1 رکن زیادہ ہے, 1 یہ کم ہے. ارے صاحب چھوڑیے. جب میں اس عمر میں تھا, جس طرح آپ کی عروج پر جتنی گرفت ہے میری نہیں تھی اس عمر میں. یہ بچی ہے میری بیٹی, جو عروج پر اس کی گرفت ہے اس عمر میں میری گرفت نہیں تھی. آتا ہے یہ علم جو ہے یہ بڑھتا ہے, یہ آتا ہے, یہ نہیں, یہ اس پہ آپ صرف خلوص ہونا چاہیے. علم کے ساتھ, شاعری کے ساتھ, زبان کے ساتھ محبت کرو, یہ آپ سے محبت کرے گے. آپ ایوارڈ کے لیے آئیں گے, ابھی فیس بک پر چار پوسٹ 4 غزلیں ہی نہیں آئی ہیں تو ایوارڈ کی بات کرتے ہیں. ارے صاحب میرے ایوارڈ جو تھے, میرے دوست اس میں جج تھے,
ریجیکٹ کیا مجھے، ارے چھوڑ دو، کیا ہے، میں ایوارڈ کے بغیر بھی ہوں، مرزا غالب بھی ایوارڈ کے بغیر بڑا ہے، مرزا غالب بذات خود ایوارڈ ہے، بذات خود ایوارڈ ہے، ہاں صحیح بات۔ اچھا یہ اردو یا کشمیری، یہ تو سسٹر میں سمجھتا ہوں اردو، کشمیری، فارسی، عربی، چلیے وہ تو دوسری لینگویج، دوسری گروپ آف دس لسانی خاندان سے ہے، یہ تو ہم تو ایک ہی لسانی خاندان سے، اردو ہے، کشمیری ہے، فارسی ہے، پشتو ہے، یہ کیا کہتے ہیں سندھی ہے، یہ کلسٹر آف لینگویجز ہے۔ آپ پڑھیے، عرفی پڑھیے، میں نے بدرس فارسی میں نے نہیں پڑھی ہے، لیکن میں دیوانی بے دل میں اپنے سراہنے رکھتا ہوں، کیوں؟ وہاں سے میں سیکھتا ہوں، میں اس پر کوئی احسان نہیں جتاتا ہوں، میں وہاں سے سیکھتا ہوں۔ چلے زیادہ ہم نہیں دور جائیں گے، البتہ صرف میری جب مشتاق یوسفی پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد تو کئی ہیں، ایک تو شمس الرحمٰن فاروقی، وہ تو بڑے پیر ہیں، مشتاق یوسفی پیر و مرشد کہتے ہیں کہ جب بچے کے بستے سے علول جلول اور اناپ شناپ چیزوں کے بجائے پیسے نکلیں گے تو سوچنا آج کے بعد اسے نیند کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ علول جلول چیزوں کے بدلے، اناپ شناپ چیزوں کے بدلے جب پیسے نکلیں گے اب نیند نہیں آئے گی۔ اسی طرح جب آپ کی شاعری کے بستے میں لالچیں اور خواہشیں آ جائیں گی پھر آپ کی شاعری ختم ہو جائے گی۔ دو تین کچھ چیزیں سناؤں گا۔ نظم ہے، چھوٹی سی نظم ہے، نثری نظم، کشمیری میں ان سے بات کروں گا۔ جب کوئی بڑا جواری ہوتا ہے، جب وہ ان ٹھیکروں سے کھیلتا ہے، کہتا ہے کہ بڑا جواری وہ ہوتا ہے جب آخر پر وہ ٹھیکروں سے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ پتھروں اور گولیوں سے کھیلتا ہے، وہی تو اب نثری نظم ہے، کیونکہ یہ اب مستقبل کی چیز ہے، اس طرف خیال رکھیے گا۔ بادشاہوں سے بدقسمت کوئی نہیں، بادشاہوں سے بدقسمت کوئی نہیں ہوتا جو یہ جانتے ہیں کہ ان کے تخت ان کی اولاد کے خون سے رنگین ہونے والے ہیں۔ محبت دل کے تاریک چور دروازوں سے داخل ہو کر آنکھوں کی روشنی پر یلغار کرتی ہے۔ محبت دل کے تاریک چور دروازوں سے داخل ہو کر آنکھوں کی روشنی پر یلغار کرتی ہے۔ ہر نفرت کا اپنا سچ ہوتا ہے جیسے ہر محبت کا اپنا سچ، ہر نفرت کا اپنا سچ ہوتا ہے جیسے ہر محبت کا، جیسے تیری زلفوں کا اپنا سچ ہے اور رخسار کا اپنا۔ غزل کے اشعار، چند اشعار فیس بک دوستوں نے شاید اگر شکریہ۔ میری تنہائی کے جتنے طبقے ہیں، میری تنہائی کے جتنے طبقے ہیں، ابا جی بھی شاید ان سے گزرے ہیں۔ میری تنہائی کے جتنے طبقے ہیں، ابا جی بھی شاید ان سے گزرے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ تلمی والا مسئلہ اگر ڈھونڈے تو مل جائے گی تلمی آپ کو۔ شیر، شکاری، گولی، پتھر، محبوبہ۔ شیر، شکاری، گولی، پتھر، محبوبہ، بچوں اور بھی راون جی کے چہرے ہیں۔ شیر، شکاری، گولی، پتھر، محبوبہ، بچوں اور بھی راون جی کے چہرے ہیں۔
क्या बात عالی جہاں ہم سے کیا سن پاؤ گے अली जहां عالی جہاں ہم سے کیا سن پاؤ گے کیا تم کو معلوم نہیں ہم گونگے ہیں عالی جہاں ہم سے کیا سن پاؤ گے کیا تم کو معلوم نہیں ہم گونگے ہیں میرے گھر میں نیند مقدس ہے صاحب मुकद्दस क्या बात میرے گھر میں نیند مقدس ہے صاحب سپنے بچوں سے پہلے ہی سوتے ہیں میرے گھر میں نیند مقدس ہے صاحب سپنے بچوں سے پہلے ہی سوتے ہیں آخری شعر ہے شکریہ میری آنکھوں کے سب موسم بیت چکے मेरी आंखों के میری آنکھوں کے سب موسم بیت چکے پر تیرے رخسار ابھی تک گیلے ہیں شکریہ 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 میری آنکھوں کے سب موسم بیت چکے میری آنکھوں کے سب موسم بیت چکے پر تیرے رخسار ابھی تک گیلے ہیں जिंदाबाद सर जिंदाबाद چلیے ارے ارے شکریہ 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 अरे क्या बात अरे क्या ایک غزل کے چند اشعار जी सर شفق سے ہے نہ چشمے صبح گاہی سے ہے بن روشن शफक से شفق سے ہے شفق سو پوری نہیں ہے شفق سے ہے نہ چشمے صبح گاہی سے ہے بن روشن ہمارے خون کی سرخی سے ہے کوہ و دمن روشن شفق سے ہے نہ چشمے صبح گاہی سے ہے بن روشن ہمارے خون کی سرخی سے ہیں کوہ و دمن روشن میری ڈائری کا ہر ایک صفحہ تاباں ہو نہیں کیوں کر میری ڈائری کا ہر ایک صفحہ تاباں کیوں نہیں کیوں کر کہ تیرا نام لکھنے سے ہے کاغذ کا بدن روشن میری ڈائری کا ہر ایک صفحہ تاباں ہو نہیں کیوں کر کہ تیرا نام لکھنے سے ہے کاغذ کا بدن روشن تمنا کی وہ مبہم لو تمنا کی وہ مبہم لو کہ جو لو بھی نہیں شاید تمنا کی وہ مبہم لو کہ جو لو بھی نہیں شاید اسی ابہام سے رہتا ہے اپنا ہر سخن روشن اسی ابہام سے رہتا ہے اپنا ہر سخن روشن اور شعر سنیے تمنا کی وہ مبہم لو کہ جو لو بھی نہیں شاید اسی ابہام سے رہتا ہے اپنا ہر سخن روشن اور شعر ہے ذرا ہٹ کے ہمارے شعلۂ لب سے بپا جشن چراغاں ہے ہمارے شعلۂ لب سے بپا جشن چراغاں ہے لب و رخسار و گردن دست و پا چاہے زکن روشن
ارے کیا کہنے ارے کیا ہمارے شعلۂ لب سے بپا جشن چراغاں ہے، شعلۂ لب سے ہمارے شعلۂ لب سے بپا جشن لب و رخسار و گردن دست و پا چاہے زخم روشن. قطع بند. ابھی ترک تعلق کی سیاہی نے نہیں گھیرا، ابھی ترک تعلق کی سیاہی نے نہیں گھیرا، در و دیوار فرقت پر ہے آنکھوں کی جلن روشن. در و دیوار فرقت پر ہے آنکھوں کی جلن روشن، اور سرائے دل میں بھی شام غریباں تو نہیں اتری، سرائے دل میں بھی شام غریباں تو نہیں اتری، ابھی گھورے غریباں پر ہے دکھ کے یاسمن روشن. سرائے دل میں بھی شام غریباں تو نہیں اتری، ابھی غورے غریباں پر ہے دکھ کے یاسمن روشن. اور آخری شعر اس قطعے کا، ابھی دامان حسرت کو سمیٹا ہی نہیں میں نے، ابھی دامان حسرت کو سمیٹا ہی نہیں میں نے، ابھی دامان حسرت، ہاں اس عمر میں ابھی دامان حسرت کو سمیٹا ہی نہیں میں نے، ابھی کشکول جام میں ہے وہی رنج کوہن روشن، ابھی کشکول جام میں ہے وہی رنج کوہن روشن، اور شفق سے ہے نہ چشم صبح گاہی سے ہے بن روشن، ہمارے خون کی سرخی سے ہیں کوہد. میں اردو ورلڈ میزان پبلشرز اور اسلامک ریسرچ اینڈ ریلیف ٹرسٹ، پہلے اس میں ریسرچ ہونا چاہیے، اس کے بعد ریلیف ہونا چاہیے. ہاں ان تک میری یہ گزارش پہنچا ہے، پہلے ریسرچ پھر ریلیف. نہیں ریسرچ پہلے لگائیے. ان تمام تنظیموں کا، آرگنائزیشنز کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو یہاں بلایا اور صدارت کی کرسی پر مجھے یہاں میری عزت افزائی کی. میں رابعہ گیلانی کا بہت ان کو مبارکباد دیتا ہوں، نظامت کے فرائض بہت اچھی طرح سے. عرفان نبی جس کو کشوا کسی نے کہا تھا، ہاں خرگوش، ارے ہی از اے ٹائرلیس پرسن. یہ تھکتا نہیں ہے، یہ رکتا نہیں ہے. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اور شبیر ماٹ جی تو میرا بھائی ہے، اس سے گلے کروں گا، شکوے کرو. مصروفہ قادر تو میری اب کلیگ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نذیر آزاد میرے ایکس کلیگ ہیں. اوکے، بہت بہت شکریہ. اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت، اپنے امان میں رکھے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کا موقع دے. بہت بہت شکریہ. ہاں اشرف صاحب تو میرے عزیز ہیں، میرے بھائی.